پہلی بات نظام الاوقات کی پابندی کریں. تو جو بھی نظام ہوتا ہے خانقاہ کا اس کی پابندی. جیسے یہاں پر عصر سے نظام شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے آ جائیں بہت اچھی بات ہے، اور الحمدللہ احباب آتے ہیں. اس سے پہلے آئیں گے تو پھر تعلیم میں دعا ذکر میں لگے رہیں گے. باقی مستقل طور سے اجتماعی عمل وہ عصر سے شروع ہوتا ہے. تو عصر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، پھر تلاوت، دعا، مراقبہ وغیرہ. تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں عصر ہی کو پہنچ جائیں. پھر فجر تک عمل ہوتے ہیں. دعا ہوتی ہے، اس لیے پہلی چیز ہے نظام الاوقات کی پابندی. تو جو اعمال یہاں ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا. بعض لوگ بہت قربانیاں دے کر آتے ہیں مگر اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے، تو وہ کبھی اپنا وقت ادھر گزار رہے ہیں، کبھی ادھر گزار رہے ہیں، کبھی اس مسجد کو چلے گئے، کبھی وہاں کھانے چلے گئے. اس طریقے اپنا وقت گزار کر آخر میں یہاں آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ ایک طرف مجلس کو جانا کر کے نیت کیے، گھر والوں کو، بستی والوں کو بھی وہی بتائے، اور دوسرے کوئی بھی کچھ پوچھے تو بھی یہی بولیں گے ہم مجلس کو جا رہے ہیں، مجلس کو جا رہے ہیں. یہ بول کے صبح سے نکلے یا رات کو نکلے اور یہاں دیر وقت پہنچے اور تھوڑی دیر رہا رہ کر واپس چلے گئے، تو یہ کیسی بات ہوئی بولو؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نیت کر کے نکلے ہیں تو آپ کو پورا وقت یہاں دینا. اس کے لیے الحمدللہ منتظمین نے سارے انتظامات حاصل کیے ہیں. کھانے کا، ٹھکانے کا سارا انتظام اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے فضل سے کیا ہے. اس لیے نظام عمل کا خاص ہو. ورنہ بعض یہاں آ کر بھی ادھر ادھر رکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ کر رکھتے ہیں. یہ بڑی محرومی ہے. یہ ہمدردی کے ساتھ، بہت دل کی درد مندی کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے. جب ہم گھر بار کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں تو اس سے زیادہ ہم کچھ کما کے لے جائیں. اس کے لیے جب ہم یہاں آئیں گے، اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں گے تو ایک کیفیت بنے گی. حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اعلان ہوتا وہاں، جو یہاں آئے اور اپنے کو یہاں کے اعمال میں نہ لگائے وہ اپنے کو یہاں آیا ہوا نہ سمجھے. تو وہی اعلان یہاں پہ سمجھ جائیے کہ جو یہاں آئے اور اپنے اعمال، اپنے وقت کو ان اعمال میں نہ لگائے وہ اپنے کو یہاں آیا ہوا نہ سمجھے. دوسری ہدایت ہے اپنے وقت کو وقوف قلبی سے گزارے. دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. وقوف قلبی کی جو کیفیت ہے، ہمیشہ دل اللہ کی طرف ہو. دست بکار دل بیار. ہاتھ کام کاج میں ہو مگر دل اللہ کی یاد میں ہو. تو اسی لیے فرماتے ہیں شیخ کی مجلس میں ہو تو رابطے قلبی، اپنے قلب کو جوڑ کے رکھنا، اور ایک تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نورانی انوارات اور یہ جو فیض ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے
ہمارے سلسلے کے مشائخ کے سینوں سے منتقل ہوتے ہوئے یہ چیز ہمارے شیخ کے واسطے سے پہنچ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیض اور فائدہ ہوتا ہے جب ہم یہاں موجود رہیں. اگر سامنے نہیں ہے تو ہمیشہ وقوف قلبی کی کیفیت میں ہم وقت گزاریں. تو کام کاج میں ہاتھ لگا ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں ہو، غفلت نہ ہو. شیطان آنے نہیں دیتا، آئے تو عمل میں لگنے نہیں دیتا. سونے کے وقت سونے نہیں دیتا، مجلس میں بیٹھتے ہی سلاتا. اب کیا ہوا بولو؟ اتنی اہم باتیں رہتی ہیں لیکن اس وقت ہم کو سلا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ بیٹھیں گے سنیں گے تو کچھ اچھا ارادہ کریں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے تو ہماری پارٹی سے نکل جائیں گے. یہ اس لیے اپنی پارٹی سے جوڑ کر رکھنے کے لیے اچھی باتیں سننے نہیں دیتا، سنے تو عمل کرنے نہیں دیتا. تو اس لیے اتنی قربانی دے کر آ کر ہم بیٹھیں پھر یہاں ہمیں نیند آ جائے اور غفلت سے ہم سنیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3، قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مال انام پر عمل پیرا ہوں. پہلے زمانے میں خانقاہوں میں ان 4 چیزوں پر بہت توجہ دی جاتی تھی، بڑی تاکید کی جاتی تھی، بلکہ تربیت ہی ویسی کی جاتی تھی. کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، کم آپس میں لوگوں سے ملنا. اب میں نے پہلی بات جو کہی ہے کم بولنا، سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. کم بولنے ہوتا نہیں، اب زبان چلتی ہی رہتی. اب یہ چیز ایسی ہے کہ 1 گھنٹہ ہم نورانی ماحول میں رہیں اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی بات کریں تو وہ کیفیت پھر ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کم بولنا. اچھا، بیچ کی 2 چیزیں ہیں، کم کھانا، کم سونا. پہلے بہت مجاہدے کرائے جاتے تھے، اب اللہ والے فرماتے ہیں کہ طبیعتیں ویسی نہیں ہیں تو اس لیے پیٹ بھر کھا لو، نیند بھر سو لو. اس میں بھی یاد رکھو اللہ والے فرماتے ہیں پیٹ بھر کھا لو، جی بھر مت کھاؤ. 2 میں کیا فرق ہے؟ ذرا بھوک زیادہ لگی 2 لقمے بڑھ کر کھا لو، یہ پیٹ بھر کھانا ہے. لیکن جی بھر کھانا بولے تو دل بھرے تک، نفس بھرے تک کھانا، نفس بھر تک نہیں. یہ آئٹم کے اوپر وہ آئٹم، وہ آئٹم کے اوپر یہ آئٹم، یہ ہوٹل کے اوپر وہ ہوٹل، یہ تو فرمایا نفس بھر مت کھاؤ، اس سے وہ بھرے گا نہیں، تمہارا پیٹ بھر. اور اسے یہ سونا بھی ہے. پرانے زمانے میں بڑے مجاہدات کرائے جاتے تھے، کم سلایا جاتا تھا، لیکن اب ہے کہ نیند بھر سو لو، نہیں تو پھر اور بھی بشاشت ختم ہو جائے گی اور بھی عمل میں نہیں لگیں گے. اس لیے سونے کا وقت ہے تو فوراً ہم آرام کر لیں، اٹھنے کے وقت میں فوراً ہم جاگ جائیں. تو ان 2 باتوں کی خاص طور سے ہم جو ہے کہ پابندی کریں، کم بولنا اور کم لوگوں سے ملنا. نمبر 4، بیانات کو ہماتن گوش ہو کر سنیں. بیانات سننے کے دوران مراقبہ نہ کریں. بیانات کے وقت توجہ سے بیان کو سنیں. بیان کرنا، بیان سننا یہ سب ایک عمل ہے. اس وقت مراقبہ نہیں کرنا. اس وقت مراقبے میں بیٹھ گئے تو ہمیں کسے بیان کر کو کسے سنانا، یہ الگ مخلوق سامنے بیٹھ کر رہیں گی، سمجھتے ہیں. تو اس لیے شیطان وہ سب سکھائے گا. تب اس وقت لوگ تسبیح لے کر پڑھتے بیٹھیں گے. تسبیح پڑھنے سے بھی منع فرماتے ہیں، یہ خود ایک عمل ہے، اس میں لگنا. ورنہ شیطان ہم کو ہماری توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسی چیزوں میں ہم کو لگائے. تو فرمایا بیانات کو ہماتن گوش ہو کر سنیں، یعنی بالکل متوجہ. بیانات سننے کے دوران مراقبہ نہ کریں. نمبر 5، انفرادی معمولات اور اوراد وظائف کی پابندی کریں. اب ہم کو گھر میں وقت نہیں رہتا، کاروبار کے وقت ٹائم نہیں رہتا، بولتے رہتے ہیں. اب یہاں آئے ہیں تو ہم اسی کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں ہم اپنا وقت گزاریں. نمبر 6، آرام کے وقت آرام کریں، کام کے وقت کام کریں. بولو بھائی، بولو. آرام کے وقت آرام کریں، کام کے وقت کام کے وقت آرام نہ کریں. مجلس میں بیٹھنا بھی ایک کام ہے. اچھا، نمبر 7، اگر آپ کا جسم عبادت کرتے ہوئے تھکے تو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھے. اللہ عبادت کرتے کرتے بہت تھک گئے، طبیعت چور چور ہو گئی،
نیند آ گئی تو اللہ کا شکر ادا کرو. گناہ میں بدن نہیں تھکا ہے, اللہ کی نافرمانی میں نہیں تھکا, اللہ کی عبادت میں تھکا ہے, تو اللہ کا احسان مانے, شکر ادا کرے. نمبر 8, سالکین انفرادی طور پر رہنے کے بجائے اپنے اپنے علاقائی حلقوں میں جماعتی نظم کے ساتھ قیام کریں. تو اب ایک ایک بستی والے آ رہے ہیں, اپنے نالی والے ہیں, پور والے ہیں, پور والے ہیں, پلمنیر والے ہیں. مثال بولتا ہوں, کیا حضرت ہماری بستی کا نام بولے نہ اگر بولنے جاتے ہیں تو جو بستی کے احباب رہتے ہیں وہ ساتھ اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہیں اور مذاکرہ کرتے رہیں گے تو اجنبیت بھی نہیں محسوس ہوگی, وقت بھی انشاءاللہ ہمارا اچھا گزرے گا. تو اللہ تعالیٰ ان ہدایت پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دیکھو بھائی, سلسلہ ایک ہی ہے, سمجھ گئے؟ جو تعلیمات وہاں دی جاتی ہیں وہ یہیں بتائی, وہ بھی یہاں بھی وہی بتائی جاتی ہیں. تو اس لیے جو طریقہ, جو ہدایت وہاں دی گئی وہی ہدایت یہاں بھی ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ عمل کریں گے تو ہم دور رہ کر بھی مجلس میں شریک ہونے والے بنیں گے, ورنہ یہاں آ کر بھی غائب رہنے والے میں شمار ہو جائے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.